پیارے دوستوں، خدائے بزرگ و برتر نے اس کرۂ ارض پر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، جس کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دینے اور معرفت الہی سے روشناس کرانے کے لیے انبیاء اور آسمانی کتب اور صحائف کے ذریعے مدد فراہم کی، تاکہ انسان بطور مخلوق اپنے عاجز و نیاز مند ہونے اور اللہ تعالیٰ کے بطور مالک کائنات اور خالق پروردگار ہونے کا اقرار کر سکے اور اس کی معرفت حاصل کر کے حق الیقین سے اس کی وحدانیت کی تصدیق کر سکے۔ تمام انبیاء نے آسمانی کتب و صحائف کی پیروی کو ہی کامیابی کی ضمانت قرار دیا، اور سلسلہ نبوت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان ہی ہماری فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور آسمانی کتب و صحائف پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن حق تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور احکام الہی کی بجا آوری کے بجز کچھ بھی نہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کی ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکام الہی کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے۔ اللہ بزرگ و برتر کے تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ وہ تمام کائنات کی ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ کی نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے برتر و بزرگ کے دیگر مقرب ملائکہ میں عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کاندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھے، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی
اور مروارید جڑ رہے تھے۔ بروایت احمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور پاک نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشریح میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضور پاک کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہرا جانا شروع کر دیا۔ حضرت انس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد، کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔